بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب ہم پارٹ 3 شروع کر رہے ہیں حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے حضرت سعید نے ابن سینا کی ہجرت نہیں کی تھی، کیونکہ حضرت عمر مسلمان وہ ہو گئے تھے، تو کسی میں اتنی جرت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی کہ حضرت عمر کی فیملی کو کچھ کہے، اس لیے انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ لیکن جب مدینہ کی ہجرت ہوئی تو پھر انہوں نے حضرت سعید نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی کے خاندان کے ساتھ اکٹھے ہجرت کی۔ ان کی جو حضرت سعید کی زندگی ہے یہ صرف عبادت اور جہاد کے گرد گھومتی ہے بس۔ حضرت سعید نے بدر کی جنگ مس کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور طلحہ بن عبید اللہ کو ابو سفیان کو جو قافلہ تھا نا اس کے پیچھے تعقب میں بھیجا ہوا تھا، یہ تعقب کر رہے تھے ان کا، تو ادھر سے دوسری طرف سے وہ جنگ شروع ہو گئی۔ تو یہ آلریڈی مشن پہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ ابو سفیان کدھر ہے، قافلہ کہاں جا رہا ہے، اس کو یہ فالو کر رہے تھے دونوں حضرات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت میں ان کا حصہ رکھا، حضرت سعید کا بھی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا بھی حصہ رکھا، اور جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ رکھا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ آپ اپنی بیوی جو کہ حضور کی بیٹی تھی حضرت زینب، ان کی لک آفٹر کریں کہ وہ بہت ہی شدید بیمار تھی، اور اتنی شدید بیمار تھی کہ پھر جس دن بدر کی فتح اللہ نے دی ہے، خوشی کا موقع تھا، اسی موقع پہ یہ غم کی خبر بھی آئی کہ حضرت زینب اسی دن فوت ہو گئی تھی۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا بھی جنگ بدر میں مال غنیمت میں حصہ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور ڈسٹنکشن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کاتب وحی بھی تھے، اور بہت کم صحابہ ہیں جو کاتب وحی تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ میں پہلے بتا چکا اشرف مبشرہ کے صحابی تھے، اور ان کی طبیعت میں بہت ہی زیادہ بہت انکساری تھی، بلکہ اتنی انکساری تھی کہ جب کبھی یہ اشرف مبشرہ کے صحابہ کے نام لیتے تو صرف 9 صحابہ کا نام لیتے، اپنا نام نکال دیتے تھے بیچ میں سے، اپنا نام کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے کہ مجھے بھی بشارت دی ہوئی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی زبردست عجز اور انکساری ہے، اور بہت بہادر تھے، بڑی بہادری سے لڑتے تھے۔ سوائے جیسے میں نے بتایا جنگ بدر میں نہیں تھے، تو جنگ بدر کے علاوہ تمام جنگوں میں یہ شریک تھے۔ ان کو ہمیشہ بیک ڈراپ میں رہنا پسند تھا، بیک گراؤنڈ میں رہنا پسند تھا، کبھی کوئی عہدے کی نہ ڈیمانڈ کی نہ کبھی خواہش کی۔ کئی خلفاء نے ان کو عہدہ دینے کی کوشش کی، پیشکش کی، جو کہ یہ منع کرتے رہے، لیکن بالآخر حضرت عمر نے ان کو دمشق کا گورنر بنا دیا، اور یہ سیزر کے محل میں رہتے تھے، لیکن ان کو یہ بالکل ہی پسند نہیں تھا اور پھر جلدی ہی انہوں نے اپنی گورنرشپ سے استعفیٰ دے دیا۔ اور یہ بتاؤں کہ دمشق کی فتح میں ان کا بڑا کلیدی کردار تھا، جنگ جیتنے میں، دمشق کو فتح کرنے میں، اور اس وقت دمشق سب سے ماڈرن دنیا کا ترقی یافتہ شہر تھا، اور انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ میری جگہ نا کسی اور کو آپ دمشق کا گورنر بنا دے، اور جیسے ہی میرا خط آپ کو ملے تو آپ نے کسی کو گورنر نامزد کر دینا، کیونکہ میں یہ چھوڑ کے واپس آ رہا ہوں۔ بہت لمبی عمر پائی انہوں نے، اور حضرت سعد بن وقاص جن کی متعلق مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتے تھے، تو اس طرح ان کے متعلق مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی کبھی رد نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب تمام خلفاء جو تھے وہ فوت ہو گئے اور مروان بن حکم کی حکومت تھی، تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی ایک ہمسائی تھی، اس نے شکایت کی کہ حضرت سعید نے نا اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو اس الزام کا پتہ چلا کہ ہے میرے پہ یہ الزام ہے کہ میں نے قبضہ کر لیا، تو
کہ یہ ناجائز قبضہ میں نے کیا ہوا ہے، تو مروان کو بتانے لگے کہ یہ تو میں نے خود حدیث سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا تو قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کو توق پہنایا جائے گا۔ یہ حدیث تو میں نے خود سنی ہوئی اور میں ہی قبضہ کروں گا۔ اس حدیث سننے کے بعد ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سننے کے بعد میں ہی قبضہ کروں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ لے لو یہ زمین، اور جو بھی تم کہتی، جو تم کلیم کری یہ زمین لے لو تم، اور ساتھ پھر اس کو بد دعا کی جالا اس کو اندھا کر دے اور اس کے گھر کو اس کی قبر بنا دے اگر یہ جھوٹی ہے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہوا؟ عام مظلوم، یہ تو پھر صحابہ ہے اور شب و بیشہ کے صحابہ ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ عورت بعد میں ان کی بد دعا کی بدولت اندھی ہو گئی اور اس کے گھر میں کنواں تھا اور کنویں میں گر کے وہ مر گئی۔ اچھا، فتنہ کے وقت یہ بالکل مدینہ سے باہر شفٹ ہو گئے تھے اور تقریباً 671 میں یہ ہجری میں یہ فوت ہوئے، ہجرت کے تقریباً 50 سال بعد، اور ان کی عمر 70 سال سے بھی زائد تھی۔ جنت البقیع میں یہ دفن ہوئے، اور سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جسم تھا، ان کی باڈی کو مدینہ لے کے آئے دفن کرنے کے لیے۔ تو ان دونوں صحابہ نے ان کو غسل بھی دیا اور ان کی تدفین بھی کی، اور جیسے ہی یہ فوت ہوئے نا تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے جسم سے انتہائی شاندار خوشبو آ رہی تھی جیسے فوت ہوئے۔ تو حضرت عمر نے جو خلافت کے لیے شورا بنائی تھی تو حضرت سعید کا نام نہیں رکھا تھا، کیونکہ کل کو لوگ یہ نہ گئے اپنے بہنوئی کو بھی اس مجلس میں رکھ لیا، شورا میں رکھ لیا جس نے خلیفہ نامزد ہونا تھا۔ یہ تو نامزد خلیفہ دور کی بات ہے، یہ تو اپنا اشرف و مشرف میں سے نام خود نکال دیتے تھے، یعنی ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اتنا ان کو علیحدہ ہونے کا اور تنہائی میں رہنے کا، گمنامی میں رہنے کا اتنا ان کو کریز تھا ان کو۔ اور جیسے بتایا کہ گورنرشپ سے استعفیٰ دیتی ہے تو یہ تو خلیفہ کے لیے تو بالکل ہی جو ہے نا، تو خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی میں اس میں رہوں۔ تقریباً 30 احادیث ان سے مروی ہیں حضرت سعید سے، 8 بخاری کی ہیں اور 11 مسلم کی احادیث ہیں، اور باقی دوسری احادیث کی کتب میں کی حدیث ہیں۔ اور مطلب کیا ایک میں بات بتاؤں، جیسے میں نے بتایا کہ یہ دمشق کے گورنر تھے، اور کیا وہ سین ہوگا کہ آپ امیجن کریں ذرا کہ جب زید بن عمر دمشق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے کہ میں سرچ کروں آخری نبی نے کب آنا ہے، تو اسی نبی کے خلیفہ نے ان کو دمشق کا گورنر مقرر کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا عجیب زبردست بات ہے کہ ان کے والد دمشق میں ڈھونڈ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی نبی کے خلیفہ نے ان کو دمشق کا گورنر بنا دیا، جس کا انہوں نے صفت دے دیا بعد میں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ اپنی نبی اور تمام صحابہ کے ساتھ ہمارے سارے خاندان کو، اور جو سن رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں ان سب ان کے ماں باپ کو، ان کے خاندان کو، ان کے اہل عیال کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا کرتے ہیں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی بھی زیارت نصیب ہو، اللہ کی زیارت بھی نصیب ہو، اور جو ہے نا پاک ہستیوں کی بھی زیارت نصیب ہو جنت الفردوس میں۔ آمین، صبح آمین۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔